अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस की दुनिया भर में धूम मची हुई है। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के एक फास्ट एंड फ्यूरियस वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सोसाइटीज़ पे उसने गहरे असरात छोड़े हैं। लेकिन आज का मेरा मौजू कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में जो चैलेंजेस दरपेश हैं दुनिया में लोगों को, उस हवाले से एक मुख्तसर सा जायज़ा लेना है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कोरोना वायरस ने इस सिलसिले में अपना क्या रोल अदा कर लिया है अब तक। नाजरीन, आप वाकिफ़ होंगे कि दो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रही हैं दुनिया में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों का ख्याल ये है कि ये 21वीं सदी में लोगों की ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात छोड़ेंगी, सोसाइटी को बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील करेंगी, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी का तो एक अलग ही इम्पैक्ट होगा जो कि अभी सामने आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की जाए तो आप जानते ही होंगे कि रोबोटिक्स ने कितनी तरक्की कर ली है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में कितनी तेज़ी से जॉब्स रिप्लेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ड्राइवरलेस कार्स और गाड़ियाँ रोड पर आ ही जाएंगी थोड़े दिनों में। इस तरह ड्राइवर्स की जॉब भी रिडंडेंट हो जाएगी। यहाँ तक कि ऑटोमेशन जो है उसने इवन डॉक्टर्स या लॉयर्स की जॉब्स को भी ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं जो कि आसानी के साथ ऑटोमेट किए जा सकते हैं और उनकी ज़रूरत कम पड़ सकती है। आप लोगों ने युवल हरारी का नाम तो सुन रखा होगा। ये 21वीं सदी के एक उभरते हुए मुफक्किर हैं और इन्होंने हाल ही में 2011 से लेकर 2018 के दरमियान 3 किताबें लिख डाली हैं। उनमें से एक किताब का टाइटल है 21 चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी। उसके अंदर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आने वाली तग़य्युरात के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। और प्रिडिक्शन यही है कि अब आइंदा जो जॉब्स होंगे, बिजनेसेस होंगे, वो वही फ्लोरिश करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूम रही हों। जहाँ बहुत सारी जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वहीं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ जॉब्स फरावानी के साथ अवेलेबल होंगी लोगों को और उनसे रिलेटेड बिजनेसेस भी जो हैं वो तरक्की पाते रहेंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी में तो बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आने ही वाली थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बाज़ तब्दीलियाँ जो हैं वो एक लिहाज से एक्सेलरेट होने जा रही हैं। आपने महसूस किया होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोगों का रहन सहन काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि घर बैठ के ही करने पड़े लोगों को, मसलन वर्किंग फ्रॉम होम। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ मटीरियल्स का रुझान बढ़ गया है। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग जिस तरह के ऑनलाइन स्कूलिंग का इस वक्त सिलसिला शुरू है, तो डिस्टेंस या डिस्टेंट लर्निंग का रिवाज भी जो है वो शुरू हो चुका है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बहुत से फ़वाइद महसूस किए गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में गो के लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा और कोरोना वायरस पर भी काबू आ जाएगा। लेकिन ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाद में भी जारी रहेंगी,
کیونکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس نے جو آنے والی تبدیلیاں تھیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے زندگی میں، ان کو ایکسلریٹ کرنے میں مدد دی ہے۔ جو چیزیں 10 سال بعد ہونی تھیں وہ چند سالوں میں ہی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پہ اگر 2 ایریاز دیکھے جائیں جن میں امکان ہے کہ جاب اپارچونیٹیز بھی، بزنس اپارچونیٹیز بھی بڑھیں گی، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ آن لائن ایجوکیشن، آن لائن شاپنگ، ورکنگ فرام ہوم وغیرہ سے متعلق سافٹ ویئر کی پریپریشن یا ایپس کی پریپریشن یا ایسے اسکلز جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کی ڈیمانڈ فیوچر میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو ڈیمانڈ میں بڑھتی جائے گی وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور آنے والی دنیا میں مارکیٹنگ کی جو ہے وہ زیادہ تر جو شاپنگ ہے وہ آن لائن کی طرف چلی جائے گی۔ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اپنا بہت بڑا رول ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹورانٹس بھی بند رہے اور پارکس بھی بند رہے، پارٹیاں، فنکشن وغیرہ کینسل ہوتے رہے۔ یہ ساری چیزیں گو کہ وقت کے ساتھ ساتھ واپس زندگی کا معمول بن جائیں گی، لیکن یہ ایک دم سے یکدم نہیں ہوگا۔ اس میں بھی لوگ چونکہ ان میں جھجک پائی جائے گی کچھ عرصے تک، کچھ خوف ان کے اندر جاری رہے گا کافی عرصے تک، تو یہ ساری سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سلولی اینڈ گریجولی جو ہیں یہ واپس آئیں گی، اور ان کا بھی اکانومی پہ جو اثر ہے وہ جاری رہے گا۔ ہوٹلنگ کا بزنس ہے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، ایئر لائنس کا بزنس بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی کرونا وائرس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ اکانومی پر ثابت ہوئی ہیں۔ یوول ہراری کے مطابق آئندہ سالوں میں جابس کی اویلیبلٹی، جابس کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، اور جابس کے لیے کمپٹیشن بہت بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بزنسز بھی بہت کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، اور سروائیول پہلے کے مقابلے میں کافی مشکل ہوگا، چاہے وہ کیریئر ہو چاہے وہ بزنس ہو۔ دونوں صورتوں میں زندگی مشکل ہوگی۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی چیزیں آسان ہوں گی، لیکن پیسہ کمانا، سروائیو کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، اور کمپٹیشن دن بدن مزید سے مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ یوول ہراری کا ایک اور فلسفہ یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن اتنا بڑھ جائے گا اور جابز اتنی اسپیسیفک اور نیرو ڈاؤن ہو جائیں گی کچھ ایریاز کے اندر کہ لوگوں کو اپنا اسکل سیٹ ہر 10 سال بعد رینیو کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہر 10 سال بعد لوگوں کو نئے اسکلز سیکھنے پڑیں گے اگر انہیں سروائیو کرنا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس کے لیے بہت سارے لوگ اس وقت تیار نہیں ہوں گے ذہنی طور پر، اور ویسے بھی یعنی کہ اگر وہ چاہیں بھی تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ فیوچر کے لیے ہم نے خاص طور سے وطن عزیز پاکستان کے اندر کیا تیاری کی ہے، کر رکھی ہے یا کرنے کا ارادہ ہے، وہ کون سے مضامین ہیں، کون سے اسکلز ہیں جس پر اب زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور کون سے بزنسز ایسے ہیں جو کہ اب فیوچر میں فلورش زیادہ کریں گے، اور کون سے ہیں جو کہ دن بدن نقصان میں چلے جائیں گے بلکہ بند ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری
بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف اسکل سیٹس جو نئے پیدا ہو رہے ہیں، جن کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، صرف اسکل سیٹس کو سیکھ لینا ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ ہمیں ہارڈ اسکلز، یعنی جو ہارڈ اسکلز کے ساتھ ساتھ ہمیں سافٹ اسکلز پہ بھی توجہ دینی ہوگی، اور کچھ پرسنالٹی ٹریٹس پر بھی توجہ دینی ہوگی جو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا وقت کے ساتھ۔ میری آئندہ ویڈیوز میں ان سب چیزوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، ایک ایک کر کے۔ جو میجر یا جو امپورٹنٹ جو موضوعات جو میں سلیکٹ کروں گا اور کرنے کا ارادہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ڈسپلن کس طرح رکھا جائے اپنی لائف میں، فوکس کیسے رکھا جائے، ہارڈ ورک کی عادت کیسے ڈالی جائے، اور ایک سکسیس مائنڈ سیٹ کیسے پیدا کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں تفصیل میں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون سے کیریئرز اور کون سے بزنسز ہیں جن کی کامیابی کی چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسی موضوع پر ہوگی، جس میں ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے اسکل سیٹس ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا کیریئر کے حوالے سے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری اولادیں آئندہ کتنی کامیاب ہوں گی اور 21ویں صدی کا کس کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گی، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ ہم والدین ان سارے معاملات کو کتنی بہتر طرح سمجھتے ہیں اور کتنی اچھی گائیڈنس اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، بلکہ سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے کم از کم 3 ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو۔ اگلے 60 منٹس میں اگر کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں کیا چیز اچھی لگی اور کیا چیز اچھی نہیں لگی، اس پر بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آئندہ آپ کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے اس چینل سے، اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔